اور اسلام کی ایک اور بڑی شہادت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، ذرا ان کے بارے میں بھی سنیے، ان کی ذات مسلمانوں کے لیے کیسی تھی اور ان کی شہادت کا اثر دنیا پر کیا واقع ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان عمر قال الاسلام حصنا حسینا، فرماتے سیدنا عمر کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک قلعے کی مانند تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اسلام داخل ہوا اور پھر اسلام اس سے نہ نکلا مگر اسلام مضبوط تھا، لیکن جب سیدنا عمر شہید ہو گئے انسلم الحصن، تو مسلمانوں کے اس قلعے میں دراڑ پڑ گئی اور فرمایا فل اسلام یخرج منہ، اب اسلام اس قلعے سے جب نکل گیا لا يدخل فی، دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی عظیم مسلمانوں کے لیے جائے پناہ تھی کہ فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے قلعہ تھے۔ اس کی مثال دیتا چلوں، ابن عساکر اور کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، پہلے آقا پر ایمان لے آتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے حافظ تھے، پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، راستے سے جاتے جاتے گزرتے ہوئے دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر آرام فرما رہے تھے، تو قریب آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو جھنجھوڑتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں قم یا ابن قفل جہنم، اے جہنم کے تالے کے لڑکے کھڑے ہو جاؤ، راستے میں سوئے ہوئے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن السلام گزر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے، انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا کہہ کر گئے، انہوں نے کہا کہ اے جہنم کے تالے کے لڑکے کھڑے ہو جا، کیا یہ میرے والد کو جہنم کا تالا قرار دے رہے؟ غصے میں آئے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق کے لیے عبداللہ ابن السلام اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جہنم کے دروازے کے تالے، یہ سوچتے سوچتے غصے کے عالم میں اپنے والد کے پاس آتے ہیں، سیدنا عمر سے آ کر کہتے ہیں بابا جان امیر المومنین کچھ آپ نے سنا کہ عبداللہ ابن السلام آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جہنم کے تالے ہیں۔ آپ سنتے ہی سٹپٹا گئے، کھڑے ہو گئے حیرت سے۔ فرمایا عبداللہ کیا عبداللہ ابن السلام نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ آپ نے فرمایا جی میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ آپ کو یوں ہی فرما رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور اپنا مشہور زمانہ کوڑا اٹھایا، اپنے کندھے پر ڈالا اور یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن السلام کی تلاش میں نکلے کہ عمر نے 40 سال دین کی خدمت کی، رسول اللہ سے سسرالی رشتہ رکھنے کے باوجود اگر عمر جہنم کا تالا بنے تو عمر کے لیے تو ہلاکت ہے۔ یہ کہتے کہتے نکلے حضرت عبداللہ ابن السلام کی تلاش میں، چلتے چلتے اتفاق سے عبداللہ ابن السلام بھی سامنے ہی سے آ رہے تھے، جلال میں تھے، کوڑا کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کی جیسے ہی دور سے نظر پڑی سمجھ گئے بیٹے نے اطلاع کر دی اور جلال فاروق کی اپنے پر جلال اپنے عروج پر ہے، لیکن آپ نے خود کو سنبھالا۔ حضرت عمر کا سامنا کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن خود کو آپ نے سنبھالا۔ جیسے ہی سیدنا عمر قریب آئے اور للکار کر حضرت عبداللہ ابن السلام سے کہا عبداللہ تم نے مجھے جہنم کا تالا کہا، تمہاری جرت وضاحت کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں امیر المومنین صبر کیجئے، کوڑا اپنے ہاتھ میں رہنے دیجئے، تھوڑی جلد بازی نہ کیجئے، میں نے کیا کہا ذرا اس کی وضاحت سنیے۔ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، ہماری خاندانی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر فرمایا تھا۔ سیدنا موسیٰ نے یہ روایت اپنی امت سے بیان کی اور ان سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی کہ حضرت جبریل سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یکون فی امت محمد رجل، امت محمد میں ایک شخص پیدا ہوگا یقال عمر بن خطاب، ان کا نام عمر بن خطاب ہوگا، احسن الناس دینا، دین میں بڑے اعلیٰ ہوں گے، احسنہم یقیناً، یقین میں بڑے احسن ہوں گے، ما دام بینہم الدین عالم، جب تک عمر دین میں جب تک عمر زندہ رہیں گے تب تک دین عالی ہوتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا، والدین فاشن، دین پھیلتا جائے گا، دین پھیلتا جائے گا۔ فجعل فرمایا
जहन्नुम मुक़फ़्फ़लतुन, और जब तक उमर जिंदा रहेंगे जहन्नुम पर ताले लगे रहेंगे। और सुनिए अमीरुल मोमिनीन फ़इज़ा मात उमर, हज़रत जिब्रील ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ए मूसा जब उमर का इंतकाल हो जाएगा यरिक़ुद्दीन, दीन कमज़ोर होता जाएगा, व यक़िल्लुल यक़ीन, यकीन कम होता जाएगा, वफ़्तरकन्नासु अला फ़िरक़िन मिनल अहवा, लोगों में फ़िरका बंदियाँ हो जाएंगी, व फ़ुतिहत अक़फ़ालु जहन्नम, अब जहन्नम के ताले खोल दिए जाएंगे, फ़यदख़ुलु फ़ी जहन्नम मिन आदमिय्यीन कसीर, ए उमर फिर धड़ाधड़ लोग जहन्नम में गिरते जाएंगे। मैंने आपको जहन्नम का ताला इसलिए कहा कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन जब तक आप हयात हैं जहन्नम के ताले बरकरार होंगे, कोई शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये थे सैयदना उमर, यानी जब तक जिंदा थे इस्लाम में न कोई फितना था, इस्लाम में न कोई मुनाफिक, न कोई गुमराह, क्योंकि कोई होता तो जहन्नुम में जाए। अब जहन्नुम पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन जब शहीद हो जाते हैं तो फिर इस्लाम में कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए एक अंग्रेज़ का कौल मैंने पढ़ा था, उसने लिखा कि अगर उमर बिन ख़त्ताब थोड़ा अरसा और ज़िंदा रहते तो रूए ज़मीन पर सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होता। आपके इल्म में होना चाहिए उस वक़्त सुपर पावर ईरान इस तरह था जैसे आज अमेरिका, उस वक़्त रोम इस तरह था जैसे आज रूस है, और उस तरह मिस्र भी उस वक़्त ताकतवर था, लेकिन ये तीनों बड़ी सल्तनतें सैयदना उमर की खिलाफत में फतह हुई हैं। तो ये सैयदना उमर का अपनी हयात का उनका कमाल था, उनका फैज़ान था, लेकिन जब शहादत होती है तो इस्लाम का ये बढ़ता हुआ काम रुक जाता है। और फिर सबसे बड़ी शहादत हज़रत सैयदना उस्मान गनी की वाक़ई हुई। ये शहादत सैयदना उमर की शहादत पर मौक़ूफ़ थी। यही वजह थी कि सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु फरमाया करते थे, इन ज़ुकिर सालिहून फ़हय्य हला बि उमर, कि जब भी सालिहीन का जिक्र करो सबसे पहले उमर बिन ख़त्ताब का जिक्र किया करो। इसलिए फरमाया करते थे कि उनका एहसान है इस्लाम पर, उनका एहसान है दीन पर, उनकी शहादत से इस्लाम को बड़ा नुकसान हुआ। और सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा फरमाया करती थी, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलन नबी व बिज़िक्रि उमर बिन ख़त्ताब, कि अपनी महफिलों को आका पर दुरूद पढ़कर और उमर बिन ख़त्ताब का जिक्र कर कर मुज़य्यन किया करो, यानी अपनी महफिलों को सजाया करो। किस बात से? अपने आका पर दुरूद पढ़कर और उमर बिन ख़त्ताब का जिक्र खैर कर कर। इसलिए मैं आज सैयदना उमर का भी जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हमारी महफिलों की जीनत है। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात भी इस्लाम के लिए क़िले की मानद थी। जब आप शहीद हो गए तो इतना बड़ा इस्लाम